بھائی امام حسین اس پوری حکومت کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ بس جی جناب یزید کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا، یعنی یزید کوئی نیا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو خطوط لکھے گئے یا امام حسین کا جو ارادہ تھا وہ صرف یزید کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ صلح حسن کی جو شرائط تھی وہ توڑ دی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صحابہ کرام کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت، امام حسین علیہ السلام کا یوم تربیہ کو مکہ سے عراق کی طرف نکلنا اور قیام کرنا، آج ہم ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے اور مختصر طور پر اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا، صحابہ کرام وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان کے اندر دیکھا اور اسی کے اوپر ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے اور استقامت کے اوپر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ صحابہ کرام ہی ہیں کہ جن میں جو استقامت کے اوپر رہے، انہوں نے حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا۔ ان میں سے حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی یہ صحابی نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صحابہ کرام کے حالات زندگی لکھنے والے جلیل القدر محدثین اور اہل سنت تاریخ نگار جیسے ابن حجر اسقلانی، ابن عبد البر الاندلسی، شمس الدین الذہبی رحمہم اللہ، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر تراجم اور اعلام میں یہ لکھا ہے کہ حجر بن عدی فضلاء صحابہ میں سے تھے رضی اللہ عنہ۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر اور الاصابہ میں، ابن حجر اسقلانی نے، ابن الاسیر الجزری نے اسد الغابہ میں، اور اسی طرح شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ فضلاء صحابہ میں سے ہے۔ تو حجر بن عدی کے بارے میں یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ صحابی نہیں ہے؟ یہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ حجر بن عدی کی شہادت ہوئی ہے، مظلومانہ طور پر انہیں شہید کیا گیا ہے۔ اور ان کی شہادت کس بات پر ہوئی؟ ان کی شہادت اس بات پر ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ جنگ جمل میں تھے، صفین میں تھے، نہروان میں تھے، مولا علی کے جانثار اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے حجر بن عدی کا۔ ابن زیاد ملعون جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا گورنر تھا ان کے زمانے میں، اور جب امام علی علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو تمام علاقوں کے اوپر اموی حکمرانوں کا قبضہ اور تسلط ہے۔ اس زمانے میں امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھ کے سب و شتم کیا، جس پر حجر بن عدی نے ان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اور کس طرح سے ایک مومن شخص یہ برداشت کر سکتا ہے؟ آج ہمارے سامنے بھی اگر کوئی شخص امام علی علیہ السلام کی شان میں یا اہل البیت کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہے تو ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مومن کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ علی علیہ السلام سے محبت کرے گا، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ امام علی سے بغض کرے گا۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، علی سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور بغض رکھنا یہ نفاق ہے، صحیح اور متواتر حدیث ہے۔ تو حجر بن عدی نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور مسجد کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کنکریاں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں، اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوتی تھی، انہوں نے اٹھائیں اور ابن زیاد کی طرف، لعین کی طرف پھینک دی کہ بدبخت انسان تو امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، اور حجر بن عدی وہاں سے چلے گئے۔ ابن زیاد نے خط لکھا معاویہ بن ابی سفیان کی جانب کہ یہاں پر حجر بن عدی اور ان کے دوست احباب نے، ان کے ساتھیوں نے یہاں حکومت کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جانب ان سب کو بھیج دیں۔ تو 13 افراد کو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بھیجا گیا، اور پھر ان سب کو شہید کیا گیا سوائے 6 افراد کے۔ 7 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے، 6 افراد ان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حجر بن عدی کو بھی ہاتھ باندھ کر مرج عذراء کے مقام میں شہید کر دیا گیا، دمشق کے قریب یہ مقام ہے۔
یہ تمام تفصیل الاستیعاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، ابن عبد البر نے اسے لکھا ہے، اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب حجر بن عدی کی شہادت ہو جاتی ہے، مکہ میں یہ بات پہنچتی ہے، خبر پہنچتی ہے، تو ابن عمر کو جب یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہ باہر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہاں بازار میں ایک چیخ مارتے ہیں، زور و شور سے رونا شروع کر دیتے ہیں حجر بن عدی کی شہادت کے اوپر۔ اور جب معاویہ بن ابی سفیان کا مکہ میں آنا ہوتا ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی ہیں، اور اس بات کو سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ ام المؤمنین نے یہ بات کہی معاویہ بن ابی سفیان سے کہ تمہارا حلم، تمہاری بردباری کہاں چلی گئی تھی حجر بن عدی کے معاملے میں؟ تم نے اس کے ساتھ بردباری کیوں نہیں دکھائی؟ آج عرب کے اندر تمہاری بردباری کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیوں ان کے ساتھ تم نے نرمی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اصل قصور گواہوں کا ہے، مجھے جس طرح سے بات پہنچی میں نے وہ کام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے، اور یہی بات الاستیعاب میں بھی لکھی ہے اور ذہبی نے بھی لکھی ہے، اس بات کو لکھا ہے۔ یہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 136 ہے سیرت عائشہ، اور یہ پبلش ہوئی ہے مکتبۃ البشرا کراچی سے، صفحہ 136 پہ کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اللہ کی قسم اگر معاویہ کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں کچھ بھی جرأت اور خودداری باقی ہے تو کبھی بھی وہ حجر بن عدی کو ان کے سامنے پکڑوا کر شام میں قتل نہ کرتے، یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرتے۔ لیکن اس جگر خارہ ہند کے بیٹے نے، ابن کثیر نے ابن عاقلۃ الاقباد، الاستیعاب نے بھی ابن عاقلۃ الاقباد، یہ الفاظ استعمال کیے عربی میں، جگر خارہ ہند کہ کلیجہ چبانے والی کے بیٹے نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے، دنیا سے چلے گئے، نہیں بہادر لوگ چلے گئے۔ اللہ کی قسم کوفہ شجاعت و خودداری والے عرب رئیسوں کا مسکن تھا، اور لبید نے سچ کہا ہے، ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي، کہ وہ لوگ چلے گئے جن کی سائے میں زندگی بسر کی جاتی ہے، اب ایسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کہ جو خارشی اونٹ کی کھال کی طرح ہے، لا ينفعون ولا يرجى خيرهم ويعاب قائلهم وان لم يشغبي، نہ وہ نفع پہنچاتے ہیں نہ ان سے بھلائی کی امید ہے، ان سے باتیں کرنے والوں کی عیب گیری کی جاتی ہے۔ تو علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے، یہ جلیل القدر مورخ ہیں اہل سنت والجماعت کے، سیرت النبی کا تکملہ انہوں نے کیا جو شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور سیرت عائشہ یہ ہمارے ہاں ایک معتبر مستند کتاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک لقب بھی تھا ان کا، ابن عاقلۃ الاقباد، اور ام المؤمنین نے یہ لقب ان کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ ہندہ نے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کا بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ دفاع صحابہ یہ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم اس کا بیان نہیں کریں گے تو حق باطل کے ساتھ وہ گڈ مڈ ہو جائے گا، اور لوگوں نے کوشش کی تلبیس حق کرنے کی، لوگ ان کا دفاع نہیں کرتے ہیں، ان کا بیان نہیں کرتے ہیں کہ بھائی انہیں کس نے شہید کیا، کیا وجہ تھی، یہ بھی تو صحابہ کرام ہے نا، ان کا بھی بیان کرنا ضروری ہے، ان کا دفاع بھی کرنا ضروری ہے۔ ان کے کیس کو کون لڑے گا؟ سب خاموش ہے، ہر ایک مبلغ دائی وہ ان کے اوپر ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوچنا ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کہ وہ اس کو سوچیں کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ ان جلیل القدر صحابہ کرام کو کوئی ان کا بیان نہیں ہوتا، تو یہ سب ہماری کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حجر بن عدی کو حجر الخیر بھی کہا جاتا ہے، اور ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح ایک حجر الشر بھی ہے۔ حجر الشر یعنی برائی کا پتھر، وہ ان کے یعنی حجر الخیر کے، حجر بن عدی کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کے حالات زندگی بھی سیر اعلام النبلاء کے اندر
3 لائنوں کے اندر موجود ہیں کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے گورنر تھے. تو حجر الخیر بھی موجود ہے اور حجر الشر بھی موجود ہے. یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حق کو حق کہا. ابو ذر الغفاری، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، مقداد بن الاسود اور خزیمہ بن ثابت، ابو ایوب انصاری. صحابہ کرام کا بیان ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ حق کو پہنچانے والے ہیں، اور حق بات انہوں نے ایسے موقع پہ کی کہ جب اس کا بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ بات کرنا کہ جناب ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اہل حق کو بیان کریں. آپ ہیں کہ جو ان کا نام چھوڑے ہوئے ہیں، دفاع صحابہ نہیں کرتے. آپ تو ظالموں کا دفاع کرتے ہیں. ہم تو ان کا دفاع کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں، جانثار صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی. حجر بن عدی کی مظلومانہ شہادت آپ دیکھیں کہ ان کو ہاتھ باندھ کر شہید کیا گیا. ہاتھ باندھ صبرن، ایسی حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کی گردن جھکی ہوئی تھی. اور شہادت سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ اس نے نماز کو لمبا کر دیا ہے موت کے خوف سے، تو میں اس کو طویل پڑھتا، لیکن میں اس کو مختصر پڑھ رہا ہوں تاکہ تم کہیں یہ تانا نہ دو. اور وصیت کی کہ میرے سے کپڑے مت اتارنا. جن کپڑوں میں مجھے شہید کیا جا رہا ہے، جس حالت میں ہوں اسی حالت میں مجھے دفنانا. میرے چہرے سے خون بھی نہیں صاف کرنا، میرے جسم سے ایک قطرہ بھی صاف نہیں کرنا. میں اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اور وہاں پر میں معاویہ سے ملوں گا، اور وہاں پہ ہم دونوں کی ملاقات ہوگی. میں اسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ تھے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یوم ترویہ کو امام حسین علیہ السلام وہ مکہ سے عازم سفر ہوئے ہیں کربلا کی طرف. انشاءاللہ عز و جل ہم تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو، کربلا کے سفر کو، واقعے کو، شہادت کو، قاتلین امام حسین علیہ السلام، انشاءاللہ ان کو ایکسپوز کریں گے، ان سفر کو بیان کریں گے، ان حقائق کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تفصیل کے ساتھ. آج میں یہاں پر اس موقع کی مناسبت سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام، جو مکہ سے کربلا کی طرف کا جو سفر ہے، اس پورے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا بات مد نظر تھی، کیوں آپ نے یہ سفر کیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. کئی موقعوں پر اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، اور خود امام علی علیہ السلام نے جب فرات کے اوپر گزرنا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہیں شہید کیا جائے گا اور تم نے صبر فرمانا ہے. کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انہیں حالات کا کچھ اندازہ نہیں تھا، وہ واقعات سے بالکل واقف نہیں تھے، انتہائی ایک بزرگ طرح، اور انہیں کچھ معلومات ہی نہیں تھی. نہیں، امام حسین علیہ السلام کو سب کچھ علم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور اپنے ساتھ جو کچھ ہوگا اسے اس کی خبر تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت آزمائش کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس بات کی خبر رکھتے ہوئے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا. آپ وہاں پہ گئے، آپ رکے نہیں. اور امام حسین علیہ السلام کا موقع، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا، لوگ اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، مختلف اس کی تعویلات کرتے ہیں، لیکن میں وہ بات کروں گا کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو بیان نہیں کیا جاتا. وہ بات یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کر لی، صلح حسن، تو اس کی چند شرائط ہیں جو کہ ابن اسیر الجزری نے، الاستیعاب میں ابن عبد البر نے اور دیگر ہمارے مورخین نے انہیں لکھا ہے کہ کن شرائط کے اوپر یہ صلح ہوئی تھی. ان شرائط میں سے ایک بات یہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد اقتدار کسی اور کو منتقل نہیں کریں گے، یہ واپس امام حسن علیہ السلام کے پاس آ جائے گا. لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی کے اندر زبردستی قہرن لوگوں سے بیعت لی، اور اس بات کا کہ زبردستی لی گئی بیعتیں، یہ یہاں پر ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے. یہ کوئی میں ہوا میں یہ تیر نہیں چلا رہا ہوں، سب باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسکرین کے اوپر شو کر دوں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے جب قیام نکلنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر
یہ سب کو بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا وہاں پہ. جب لوگوں نے منع کیا تو آپ نے بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں یہاں پر قتل ہونے سے، شہید ہونے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے باہر اپنی جان دے دوں. کیونکہ اگر فرض کیجئے، سوچئے کہ وہ لوگ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ مکہ سے نہ نکلیں، مدینہ سے نہ نکلیں، مکہ سے نہ جائیں، شہر کو چھوڑ کے نہ جائیں، دوسرے علاقوں میں نہ جائیں، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جان محفوظ رہے گی. لیکن امام حسین نے جواب میں یہ بات کہی تھی، اور ابن عمر سے کہا، ابن عباس سے، کہ آپ مجھے یہاں سے منع کر رہے ہو لیکن یہاں پر بھی میں شہید ہوں گا. یعنی آپ سوچئے کہ وہ یزید جو امام حسین علیہ السلام کو وہاں شہید کر رہا ہے اور آپ کی شہادت کے بعد مدینہ کی بے حرمتی کرتا ہے، وہاں ہزاروں صحابہ، انصار صحابہ کی جنوسائیڈ کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس دن میں جو 3 دن یزید نے اجازت دی تھی، 1000 خواتین حاملہ ہوئی تھی اسے. تو جو مدینہ کی بے حرمتی کرتا ہے، کیا وہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں شہید نہیں کر سکتا؟ مکہ میں نہیں کر سکتا؟ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا ہے، تو کیا امام حسین کو وہ شہید نہیں کر سکتا؟ تو یہ وہ اس طرح سی باتیں تھی جنہیں امام حسین جانتے ہیں کہ میں اگر یہاں پہ بھی رہوں گا تو مجھے ان لوگوں نے شہید کرنا ہے. اور ایک موقع پر یہ بات جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو امام حسین کے ارادے کیا ہیں؟ وہ اس موقع پر بھی، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے خلاف بھی ان کو کیا سمجھتے ہیں، یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حکومت کو جائز کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا موقف بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے. امام حسین نے، مروان نے ایک مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان کو یہ خط لکھا. مروان بہت بڑا جاسوس تھا، مروان کی حرکتیں شروع سے خراب تھی. خط لکھا کہ یہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام ہے. کتب مروان الی معاویہ، مروان نے معاویہ کی طرف لکھا، انی لست آمن ان یکون الحسین مرصدا للفتنہ، کہ مجھے اس بات سے اطمینان نہیں ہے کہ حسین یہاں پر تمہارے لیے ایک فتنہ کھڑا کریں گے. وَأَظُنُّ يَوْمَكُمْ مِنْهُ طَوِيلًا، اور مجھے یہ گمان ہے کہ ایک دن آپ کو ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْحُسَيْنِ، تو معاویہ نے امام حسین کی طرف لکھا، إِنَّ مَنْ أَعْطَ اللَّهَ صَفَقَةَ يَمِينِهِ وَأَهْدَى لَجَدِيرٌ أَنْ يَفِيَ، کہ جس نے وعدہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ پورا کرے. وَقَدْ أُنْبِئْتُ بِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكُوفَةِ دَعَوْكَ إِلَى الشِّقَاقِ، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کوفہ میں کچھ لوگوں نے آپ کو ہماری مخالفت کی طرف دعوت دی ہے. وَهُمْ مَنْ قَدْ جَرَّبْتَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ کا واسطہ پڑ چکا ہے، آپ انہیں تجربہ کر چکے ہو. وَقَدْ أَفْسَدُوا عَلَىٰ أَبِيكَ وَأَخِيكَ، اور انہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کو نقصان دیا ہے. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاذْكُرِ الْمِيثَاقَ، اور صلح کو یاد کیجئے. فَإِنَّكَ مَتَىٰ تَكِدْنِ أَكِدْكَ، جب بھی آپ کچھ پلان کریں گے تو میں بھی پھر آپ کے لیے پلان کروں گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو خطوط لکھے گئے، یا امام حسین کا جو ارادہ تھا، وہ صرف یزید کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. ہاں، اس سے پہلے بھی موجود تھا. یہاں پر اس چیز کو لوگ کاٹ دیتے اور سیدھا یزید بن معاویہ کی حکومت میں پہنچ جاتے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. امام حسین کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کو، یہ الفاظ سنیے گا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ، اچھا یہ بات سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے، اور اسی طرح ابن کثیر نے بھی اس کو تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو لکھا ہوا. میں یہاں سے سیر اعلام النبلاء سے اس کو کوٹ کرتا ہوں. فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ، تو امام حسین نے یہ بات لکھی، اتانی کتابک، میرے پاس آپ کا خط پہنچا ہے. وَأَنَا بِغَيْرِ الَّذِي بَلَغَكَ جَدِيرٌ، اور آپ کو جو بات پہنچی ہے میں اس کے علاوہ میں ہوں. وَمَا أَرَدْتُ لَكَ مُحَارَبَةً وَلَا خِلَافًا، میں آپ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، ولا خلافاً، اور نہ ہی کوئی مخالفت ہے. وَمَا أَظُنُّ لِي عُذْرًا عِنْدَ اللَّهِ فِي تَرْكِ جِهَادِكَ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ کے خلاف بھی جہاد کرنے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی عذر بچ گیا ہے، میرا کوئی عذر بچ گیا اللہ کے ہاں. یعنی جو جہاد ہونا چاہیے جس کے خلاف، جس طرح امام علی علیہ السلام نے صفین کیا، وہ ساری چیزیں یہاں پر اس موقع پہ پائی جاتی ہیں. کیونکہ صلح حسن کی جو شرائط تھی وہ توڑ دی گئی ہیں. صلح حسن جس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی وہ کیا ہے کہ اپنے بعد خلیفہ نہیں نامزد کریں گے، کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے، وہ تو نامزد ہو گیا. وما اعلم فتنة اعظم من ولایتک، اور آپ کی حکومت سے، آپ کی بادشاہت سے بڑھ کر میں کوئی فتنہ نہیں سمجھتا. یہ کس کا موقف ہے؟ امام حسین علیہ السلام. کن کے بارے میں ہے؟
معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے بارے میں. فقال معاویہ ان اثرنا بابی عبداللہ الا اسدا. اچھا قالوا کہتے ہیں ولما حضر معاویہ دعا یزید، جب معاویہ بن ابی سفیان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو بلایا، فاوصاه انہیں وصیت کی، وقال انظر حسینا فانه احب الناس الى الناس، لوگوں میں ان کا ایک مرتبہ ہے، فصل رحمہ، صلہ رحمی کریں، ورفق بھی ان کے ساتھ نرمی کرنا، فان یکن منه شیء، اگر ان کی طرف سے آپ کو کوئی بات پہنچی، فسیکفیک اللہ بمن قتل اباہ وخذل اخاہ، تو آپ کے لیے تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا ان لوگوں کو کے ذریعے کہ جنہوں نے ان کے والد کو قتل کیا اور ان کے بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا. سوچئے کہ وہ یہ کیا سمجھتے. ومات معاویہ فی نصف رجب، اور نصف رجب میں ان کا انتقال ہوا. وبایع الناس یزید، یزید کی بیعت لوگوں نے کی. فکتب الی والی المدینہ الولید بن عتبہ بن ابی سفیان، تو یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو لکھا، اندع الناس وبایعہم، لوگوں کو بلاؤ اور ان کو بیعت کرو، وابدأ بالوجوہ، اور جو نمایاں چہرے ہیں ان سے آغاز کرنا، ورفق بالحسین، امام حسین سے نرمی کرنا. فبعث الى الحسین وابن زبیر فی اللیل، اور پھر امام حسین اور ابن زبیر کی طرف رات میں ہی لوگوں کو بھیجا گیا. ودعاہما الى بیعت یزید، اور یزید کی بیعت کی طرف انہیں بلایا گیا، اور پھر اسی طرح انہوں نے انکار کیا. تو یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام ان کے ارادے وہ سمجھتے کیا ہیں شروع سے کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ اس کے خلاف جہاد ہے. لیکن یزید بن معاویہ کے زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے، دین کے ساتھ جو کچھ کیا اس زمانے میں جو ہوا، اب امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنی ہے. اور یہ سب لوگ جو امام حسین کو منع کر رہے ہیں، ان کو امام نے بتا دیا کہ اگر میں یہاں سے نکلتا نہیں ہوں، قیام نہیں کرتا، تو یہاں بھی میرا قتل ہوگا، یہاں پر بھی میں شہید ہوں. اس لیے امام حسین وہاں سے قیام کیا. اور آج سوچئے، غور کیجئے کہ امام اپنے ساتھ جن اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، جس سفر پہ جا رہے ہیں، جس طور پر امام کی روانگی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا منظر ہے کہ اب اہل البیت علیہم السلام وہ دین کو بچا رہے ہیں. اگر امام حسین اس موقع پر قیام نہ کرتے تو سوچئے آج اس دین کی حالت کیا ہوتی. آج بھی یہ ہے کہ ہم ظلم کو سہتے رہتے ہیں، حق بات نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ظالموں کی مدح ہوتی ہے، ظالم حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے جاتے ہیں، مذہب فروشی ہوتی ہے، کیا کچھ ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا. لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے اور انصاف کیا ہے، اور ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ ایک اہم وجہ ہے، اس کو سمجھنا یہاں پہ ضروری ہے کہ امام حسین کا قیام کیوں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب یزید نے آخر ایسا کیا کہ امام حسین کھڑے ہو گئے اور قیام کیا، اور سب کچھ جانتے ہوئے امام حسین وہاں سے نکل گئے. بھائی امام حسین اس پوری حکومت کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. بس جی جناب یزید کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا. یعنی یزید کوئی نیا نہیں ہے. امام حسین کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا اہل سنت کی کتاب سے کہ امام حسین اس حکومت کو ناجائز سمجھتے ہیں، امام حسین اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہاں یہ بات تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس پر وہ کاربند ہے، لیکن جیسے ہی ان صلح کی شرائط توڑ دی گئی تو اب وہ ختم، اب وہ منسوخ، فسخ، ختم ہو گئی، وہ کوئی اس کی اہمیت نہیں بچی. لہٰذا اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کے خلاف جہاد کرنا اس کا کوئی عذر باقی نہیں بچا. کیونکہ اب تک جو ہم اس بات کے اوپر وفا کے اوپر قائم تھے وہ یہ تھا کہ آپ نے ان شرائط کو توڑا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شرائط توڑ دی گئی تو اب اس حکومت کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچی ہے. تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد، وہاں سے نکلنا. اور بھی اس پہ تفصیل ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ تفصیل میں آگے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.